اندر کی فرعونیت۔ فرعون کے بارے میں روایات ہیں کہ وہ ایک انتہائی ظالم و جابر حکمران تو تھا، لیکن دوسری طرف تنہائی میں اللہ سے معافی مانگتا، اس کی حکمیت تسلیم کرتا اور درخواست کرتا کہ اے مالک حقیقی، کچھ دیر مزید میری اس بادشاہی کو برقرار رہنے دے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ خصائل ہم لوگوں میں بھی کم و بیش موجود رہے ہیں۔ ہاں، ان کی نوعیت اور طریقہ کار بلکہ طریقہ واردات مختلف ہوتا ہے۔ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بے شمار ایسی مثالیں دکھائی دیں گی جن میں فرعونی طرز عمل کی جھلک نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے ظاہری عزت و مرتبہ کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے اپنے ایک دوست کا قصہ یاد آتا ہے۔ ہمارا وہ دوست ایک ٹیکنیکل ادارے میں گریڈ 11 کا ملازم تھا۔ اپنی سروس کے دوسرے ہی سال اسے پتہ چلا کہ اس کے ادارے نے ایک دیہی علاقے میں اپنا ایک سب آفس کھولنا ہے، جس کے لیے کچھ عرصہ سے وہ جگہ اور دیگر معاملات کا جائزہ لے رہے تھے، لیکن اس میں بہت زیادہ وقت صرف ہو رہا تھا، تو اس کے ادارے نے عارضی طور پر کسی دوسرے سرکاری دفتر سے ایک کمرہ لیا اور اس دوست کو وہاں بھیج دیا۔ اسے ہدایات دی گئیں کہ فوری طور پر اپنا ضروری سامان وہاں منتقل کراؤ اور اپنا کام شروع کر دو۔ اس کے علاوہ اپنی ٹیکنیکل رپورٹس کی ایک کاپی اس دوسرے ادارے کو بھی دیتے رہنا۔ وہ خوشی خوشی وہاں چلا گیا کیونکہ وہ جگہ اس کے آبائی گاؤں کے نزدیک تھی۔ جس دوسرے ادارے کے دفتر میں اسے بھیجا گیا، وہاں ایک گریڈ 19 کے ڈائریکٹر انچارج ہوتے تھے۔ اس وقت کے ڈائریکٹر صاحب ایک نہایت ہی پرہیزگار اور غریب پرور انسان تھے۔ بالخصوص ماہ سیام میں ان کی عبادت گزاری اور فیاضی و بندہ پروری اپنی انتہا کو پہنچ جاتی۔ وہ خود روزانہ نماز ظہر کی امامت کراتے، جس کے بعد اسلامی تعلیمات کا بیان ہوتا۔ اس کے علاوہ سیر و افطار کے لیے چھوٹے ملازمین میں کھانے پینے کی اشیاء بھی ضرور تقسیم کرتے۔ میرا وہ دوست بھی ڈائریکٹر صاحب کے انہی خصائل کا معترف تھا۔ اسے ایک سیکشن آفیسر کے ساتھ لگا دیا گیا تاکہ معاملات میں آسانی رہے۔ اس طرح کام کرتے اسے تقریباً 3 ماہ ہوئے ہوں گے کہ ایک دن اس کے وہاں پر عارضی انچارج نے اسے بلایا اور کہنے لگے، یار میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ اپنے کام تو کرتے ہی رہتے ہیں، تو کچھ ہمارے اسٹاف کا بھی بھلا کر دو۔ اس نے کہا کہ بتائیں سر، میں کس طرح سے آپ کے کام آ سکتا ہوں؟ وہ فرمانے لگے، یار ایسا ہے کہ یہ کچھ رپورٹس ہم نے ہر ماہ اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھجوانا ہوتی ہیں، تو یہ کام اب آپ کر دیا کرو۔ میرے دوست نے عرض کیا، سر میں بھائی بندی میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں آفیشلی آپ کا سرکاری کام نہیں کر سکتا۔ میں تو دیگر معاملات کے علاوہ ڈاک ٹکٹ کے لیے بھی اپنے ادارے کو جواب دہ ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ صاحب غصے میں آ گئے کہ تم مجھے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس نے درخواست کی کہ سر اگر یہ کام اتنا ہی ضروری ہے تو مجھے کچھ وقت دے دیں تاکہ میں اپنے ادارے سے باقاعدہ اجازت لے لوں۔ کیونکہ میری نئی سروس ہے، اس لیے سرکاری معاملات کی کچھ زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا۔ کل میری جگہ کوئی دوسرا آ جائے تو پریشانی ہوگی۔ مگر ان صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور جا کر ڈائریکٹر صاحب سے اس کی شکایت لگا دی۔ اس دن بیچارے کی شامت آئی ہوئی تھی۔ فوری طور پر بڑے دربار میں طلب کر لیا گیا۔ اس وقت بڑے صاحب کے پاس چند دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اس نے پورے اعتماد اور سادہ انداز میں اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دلائل وہاں موجود افسران کے نزدیک قابل قبول نہ ٹھہرے۔ ڈائریکٹر صاحب، جو کہ اس دن انتہائی غصے میں تھے، نے یہاں تک کہہ دیا کہ دراصل یہ لوگ عزت کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ دیکھو اس درجے کا ملازم گریڈ 19 کے آفیسر کے سامنے کیسے بولے جا رہا ہے۔ مگر ہمارے اس نااکبت اندیش دوست کو پھر بھی معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہ ہوا اور اس نے انہی صاحب کا تعلیم دیا گیا سبق بڑی محفل میں دہرا دیا، سر عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، کوئی انسان کسی دوسرے کو عزت نہیں دے سکتا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے گستاخی کی حد ہی کر دی۔ بس اس کے بعد اس گستاخ کو ایک طویل عرصے تک دیار غیر کی خاک چھاننی پڑی۔ آپ کی توجہ اور قیمتی لمحات صرف کرنے کا بہت شکریہ۔